الحمد للہ الذی خلق الانسان والصلاة والسلام على عبده الذي فضله بالعلم والإعجاز والبيان وعلى سائر أهله وأصحابه صلاة قائمة على ممر الزمان اما بعد۔ مولانا احمد شاہ صاحب نے سوال کیا ہے کہ گھر میں 4 بھائی رہتے ہیں، 2 بھائی دبئی میں اور 2 پاکستان میں، اکثر بالغ ہے، ایک آدھ نابالغ ہے، کیا قربانی سب پر واجب ہے یا صرف سربراہ پر؟ دیکھیے، اگر کسی گھر میں ایک سے زائد بھائی بہن رہتے ہوں تو اگر وہ سب صاحب نصاب ہو، یعنی ہر میں سے ہر ایک الگ سے صاحب نصاب ہے اور بالغ ہے، تو جو صاحب نصاب اور بالغ ہوگا اس پر قربانی واجب ہوگی۔ سب صاحب نصاب ہے، بالغ ہے، سب پر قربانی واجب ہوگی۔ ایک آدھ صاحب نصاب ہے، بالغ بھی ہے، تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ دیکھیے گا، ہر شخص کے الگ الگ ملکیت کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو بھی شخص صاحب نصاب ہوگا اس پر قربانی جو ہے وہ واجب ہوگی۔ صاحب نصاب ہونے کا مطلب کیا؟ اس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا 7.5 تولے سونا یا اتنی مالیت کی نقدی یا مال تجارت یا ضرورت سے زائد اتنی مالیت کا جو ہے وہ سامان اگر موجود ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، تو اس پر جو ہے وہ قربانی واجب ہوگی۔ تو اگر ایسا ہے کہ وہ سب جو ہے نا کما رہے ہیں لیکن ایک شخص کے پاس پیسے جمع کرواتے ہیں، والد صاحب کے پاس یا بڑے بھائی کے پاس، بس اسی کے پاس پیسے ہیں اور کسی کے پاس جو ہے وہ پیسے نہیں ہے جو نصاب تک پہنچتے ہوں، تو پھر اس صورت میں صرف جو سربراہ ہے اسی پر قربانی واجب ہوگی، باقی لوگوں پر قربانی واجب نہیں۔ البتہ اگر الگ الگ سے سارے جو ہے نا وہ صاحب نصاب ہو تو پھر سب پر قربانی واجب ہوگی۔ دبئی سے میر گل بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کوئی شخص ان رکعتوں میں صورت ملائے جن میں نہیں ملائی جاتی یا ان میں نہ ملائے جن میں ملائی جاتی ہے تو اس سے سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ پہلے قاعدے میں کہاں تک درود پڑھنے سے سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے؟ دیکھیے گا، جن رکعتوں میں صورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ان میں صورت ملا لے، مثلا ظہر یا عصر جو فرض کی 4 رکعتیں ہوتی ہیں ان میں آخری 2 رکعتوں میں صورت نہیں ملائی جاتی، اگر کوئی ملا لیتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی سجدہ سہو واجب نہیں ہوتا، نماز ہو جاتی ہے۔ البتہ جن صورتوں میں صورت ملائی جاتی ہے اگر ان میں نہ ملائی جائے، مثلا سنتے ہو گئے، زور کے 4 سنتیں ہو گئی وغیرہ ذالک، تو ان میں صورت نہ ملانے سے سجدہ سہو واجب ہوگا۔ تو یہ فرق ہے کہ جن میں نہیں ملائی جاتی ان میں ملانے سے نہیں ہوتا، جن میں ملائی جاتی ہے ان میں نہ ملانے سے سجدہ سہو واجب۔ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ کہاں تک درود پڑھنے سے جو ہے وہ سجدہ سہو واجب ہوتا ہے؟ اس کے بارے میں 2 قول ہے۔ ایک قول یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد تک، پہلے قاعدے میں اگر اللہم صلی علی محمد تک پڑھ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو جاتا ہے، اور دوسرا قول یہ ہے کہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد اگر کوئی پڑھ لیتا ہے تو سجدہ سہو جو ہے وہ واجب ہو جائے گا۔ تو لہٰذا اگر کوئی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد تک پڑھ لے تو پھر اتفاق جو ہے اس پر سجدہ سہو جو ہے واجب ہو جائے گا۔ ایک صاحب نے سوال کیا ہے کہ کیا بینک میں ملازمت جائز ہے؟ سوال کرنے پر معلوم ہو کہ کیشیئر کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہیں۔ دیکھیے گا، بینک میں ہر ایسی ملازمت کہ جس میں براہ راست سود پر معاونت ہوتی ہو، سود پر تعاون ہوتا ہو، تو ایسی ملازمت تو جائز نہیں ہے۔ جیسے مینجمنٹ ہو گیا، مینیجر کی جاب جائز نہیں ہے وغیرہ ذالک۔ اور ایسی ملازمت کہ جس میں براہ راست سود پر جو ہے تعاون نہ ہوتا ہو، معاونت نہ ہوتی ہو، تو ایسی ملازمت جو ہے وہ جائز ہے۔ مثلا کیشیئر ہے، یا اسی طرح جو ہے اکاؤنٹنٹ ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ واچ مین، چوکیدار وغیرہ جو ہے یہ ہے، تو یہ جو ملازمتیں ہیں ان میں چونکہ براہ راست سود پر معاونت نہیں ہوتی تو اس لیے جائز ہے، لہذا کیشیئر کی جو ملازمت ہے یہ بھی جائز۔ دبئی سے کرامت اللہ بھائی نے پوچھا ہے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھانا یا ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹانا کیسا ہے؟
دیکھیے کہ غیر مسلموں کے ساتھ کھانا کھا سکتے ہیں، ان کے ساتھ بیٹھنا یا ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھانا یہ جائز ہے، اور ایسا کرنا چاہیے۔ وہ ہم سے متاثر ہوں گے، ہمارے اخلاق سے متاثر ہو جائیں گے تو وہ مسلمان ہو جائیں گے، ان کے ساتھ اتنی نفرت نہیں کرنی چاہیے، ورنہ وہ بیزار ہو جاتے ہیں، وہ متنفر ہو جاتے ہیں، پھر وہ اسلام کے طرف نہیں آتے۔ تو ان کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا چاہیے، اور ان کو اپنے ساتھ کھانے پہ بٹھانا چاہیے، ان کے اس طرح اکرام کرنا چاہیے کہ وہ اسلام کی طرف راغب ہو جائے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ جو غیر مسلم ہوتے ہیں ان کا جھوٹا بھی ناپاک نہیں ہوتا، جھوٹا پاک ہوتا ہے، لہٰذا اگر ان کے ساتھ کھانا کھا رہے ہوں ایک گلاس سے وہ بھی پی رہے ہیں اور آپ بھی پی رہے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ان کا جھوٹا پاک ہے، ایسا کر سکتے ہیں۔ نور الہادی بھائی نے پوچھا ہے کہ ایک شخص سے غلطی میں قرآن نیچے گرا ہے، اب اس پر کتنا صدقہ واجب ہے؟ دیکھیے اگر کسی سے غلطی سے قرآن ہاتھ سے یا الماری وغیرہ سے گر جائے تو اس پر کوئی کفارہ یا صدقہ وغیرہ نہیں ہے، بس توبہ استغفار کر لے، باقی یہ کہ وہ گناہگار بھی نہیں ہے اور اس پر کسی قسم کا صدقہ وغیرہ بھی واجب یہ نہیں ہے۔ یہ جو مشہور ہے عوام میں کہ قرآن پاک گر جائے تو اتنا صدقہ جو ہے وہ دینا ہے قرآن پاک کے وزن کے برابر وغیرہ ذالکہ، تو شرعاً اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ دبئی سے فہیم خان بھائی نے سوال کیا ہے کہ اگر کسی کو شک ہو جائے کہ میرے کپڑوں کو ناپاک پانی کے قطرے لگے ہیں تو کیا اس کے لیے کپڑے دھونا ضروری ہے؟ دیکھیے گا شک سے کچھ نہیں ہوتا، اگر شک ہے کہ کپڑے ناپاک ہو گئے، ناپاک پانی کے قطرے جو ہے وہ لگ گئے تو اس سے کچھ نہیں ہوتا، کپڑے پاک ہیں، ناپاک نہیں ہوئے، لہذا دھونا ضروری نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم۔